پہلی قربانی کس کے نام سے کرنا چاہیے؟ کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ دو سوال بہت امپورٹنٹ ہیں اور دونوں کو الگ الگ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ پہلی قربانی ہمیں کس کے نام سے کرنا چاہیے۔ جب لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے یہاں ایک مسئلہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلی قربانی زندگی میں اپنے نام کر لی، پھر اس کے بعد وہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کسی نے بیوی کے نام سے کرا دی، کسی نے بچوں کے نام سے کرا دی، کسی نے بہن کے نام سے کرا دی، تو یہ والا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید پہلی قربانی جو ہم کریں گے وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کریں گے، پھر اگلی سال اپنے نام سے کریں گے۔ تو دیکھیں، جو صاحب نصاب ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مقدار روپیہ پیسہ یا تینوں چیزیں ملا کر اس مقدار کو پہنچ جائیں کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار آپ کے اوپر قربانی واجب ہے کہ آپ نے ایک سال اپنے نام کر لی، پھر اگلے سال آپ نے بیوی کے نام، اگلی سال پھر بچے کے نام، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ کے اوپر ہر سال قربانی واجب ہے، جس طرح سے 5 وقت کی نماز ایک دن میں فرض ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور صاحب نصاب پر ہر سال قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی پہلی قربانی ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کر دیں اور صاحب نصاب ہمیں، تو یاد رکھو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی، قربانی مانی ہی نہیں جائے گی۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں، چھوٹا ایک جانور یا بڑے جانور میں سے ایک حصہ، تو آپ کو وہ اپنے ہی نام سے کرنا پڑے گی۔ وہ پھر آپ نبی یا ولی یا اولیاء یا مرحومین یا گھر والوں میں سے کسی کے نام سے آپ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک حصہ یا ایک چھوٹا جانور ذبح کر رہے ہیں اور آپ صاحب نصاب ہیں، تو اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ کو اپنے نام سے ہی کرنا پڑے گی، اور اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پہلے اپنے نام سے کر چکے ہیں، اب اگلی سال آپ سوچ رہے ہیں لاؤ کسی دوسرے کے نام سے کر دیں، تو بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بچوں کے نام سے، گھر میں کسی کے نام سے، بیوی کے نام سے، ماں باپ کے نام سے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو پھر آپ 2 حصے لیں بڑے جانوروں میں سے، یا 2 چھوٹے جانور لیں، یا ایک حصہ ایک جانور، یا جیسے بھی۔ تو اس میں ایک تو آپ اپنے نام سے کرائیں اگر آپ صاحب نصاب ہیں، کہ جو آپ کے اوپر واجب ہے، تو آپ پہلے ایک اپنے نام سے کرائیں۔ اس کے بعد اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنی وسعت ہے، تو پھر آپ لے لیں، پھر چاہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کرائیں، وہ نفل قربانی کہلائی جائے گی، نفلی مانی جائے گی۔ پھر چاہے وہ آپ بچوں کے نام سے کرائیں، بیوی کے نام سے کرائیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے اپنے نام سے نہیں کرائی، ایک بار بس زندگی میں اپنے نام سے کرا لی، پھر اس کے بعد اگلے سال ان کے نام، ایسا نہیں ہے، تو قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کو اپنے نام سے ہر سال کرانا پڑے گی۔ اب اگر ادرس میں آقا علیہ السلام یا کسی کے نام سے کرانا ہے تو پھر الگ سے نفلی طور پر وہ مانی جائے گی، نفلی قربانی، پھر ایک اور حصہ لیں، پھر ان کے نام سے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا گھر والوں میں سے کسی کے نام سے۔ اللہ نے آپ کو اور دیا ہے تو آپ 7 حصے لے لو پورے، تو وہ ایک اپنے نام سے، باقی جس کے آپ نام سے چاہیں کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہے، اگر آپ صاحب مال نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ قربانی کرا رہے ہیں، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ اگر اب آپ کے پاس آپشن ہے، چاہیں تو آپ اپنے نام سے کرا لیں، اور اگر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو آپ چاہیں تو اپنے نام سے بھی کرا سکتے ہیں، چاہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بھی کرا سکتے ہیں، چاہیں تو گھر میں کسی کے نام سے کرا سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ قربانی واجب آپ پر ہے اور آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کرائیں گے یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کے نام سے کرائیں گے، تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ قربانی اپنے نام سے کریں، پہلی قربانی آپ اپنے نام سے کریں اگر صاحب نصاب ہیں، دوسری سال پھر قربانی اپنے نام سے کریں اگر صاحب نصاب ہیں۔ صاحب نصاب نہیں ہے تو نفلی قربانی جس کے نام سے چاہیں کر دیں، اور صاحب نصاب ہیں پھر بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کے لیے، تو پھر 2 حصے لیں آپ اپنے نام سے، اور پھر نفلی طور پر آپ جس کے نام سے چاہیں قربانی کر